देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क की डगमगाती मईशत को एक और शदीद झटका लगा है क्योंकि जून 2026 में करंट अकाउंट खसारा $649 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है। ये महज एक अदद नहीं है बल्कि ये वो खतरे की घंटी है जिसने माहिरीन मईशत, सरमायाकारों, बैंककारों और मुल्क के आला पॉलिसी साजों की नींदें उड़ा दी हैं। सवाल यह है कि क्या हम एक बार फिर डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं? आलमी बहरान का सबसे बड़ा नजला पाकिस्तान पर गिरा है, जहां पेट्रोलियम मसनूआत का सालाना दरामदी बिल IMF के लगाए गए तमाम तर तखमीनों को भी उबूर कर चुका है। आइए नजर डालते हैं। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत का सालाना दरामदी बिल IMF तखमीने से ज्यादा है। ऑयल इंपोर्ट बिल IMF के तखमीने से 1 अरब 58 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 16 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा, ज्यादा और महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट का तखमीना 15 अरब 28 करोड़ डॉलर्स था। पाकिस्तान की तेल दरामदात की अगर बात करें तो माली साल 2025-26 के दौरान 5.76% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हालात पे नजर डालें और इस कदर तशवीशनाक और हंगामी सूरत हाल बन चुकी है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एक नया यौमिया इंतजाम मंजूर करा लिया है। अब जो ओगरा है वो रोजाना की बुनियाद पर तेल की नर्ख जारी करेगा, यानी अब आवाम को सांझ भी रोजाना कीमत देखकर लेना पड़ेगी। हुकूमत की इस बेबसी पर आवाम पूछ रहे हैं कि आखिर रिलीफ कब मिलेगा। एक तरफ वफाकी हुकूमत ये दावा करे कि वो मुल्क को बचाने के लिए सख्त किफायतशारी पॉलिसी पर अमल पैरा है, मशीनरी और सरकारी आलात की खरीदारी पर पाबंदी करार रखी है, तरक्याती कामों को रोक दिया गया है, तरक्याती बजट्स पर कटौती कर दी गई है और अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसी हुक्मरान इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत पर शाहाना अखराजात के संगीन तरीन इल्जामात लग रहे हैं। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में यह बहस गर्म है कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज के लिए मुबैना तौर पर 1100 करोड़ रुपए का नया तैयारा खरीदा गया है। इस तजाद ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया है बल्कि सरहद पार से भी तुंदो तेज तीर चलने लगे हैं। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगोनत मान ने एक तकरीब में पाकिस्तानी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठा दिया कि हमने 11 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाया जिससे आवाम को फायदा होगा, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज ने 11 अरब का जहाज खरीदा। अब आवाम खुद फैसला करें कि किसको फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ। सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तक गल्लां हुंदियां दियां बड़िया वीडियो मेरे को आईयां कि असीं 1100 करोड़ रुपए का थर्मल प्लांट खरीदया है, उत्थे पाकिस्तान का जिहड़ा पंजाब है उन्हां दी मुख्य मंत्री ने 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीदया है। कहंदे देखो जी फायदा किहनूं होया, देखो आ फर्क है। ये उत्थे मेरे को वीडियो आईयां ने काफी। ये वो तब सवाल है जिसका जवाब देने से वफाकी और सूबाई हुकूमतें फिलहाल कतराती नजर आ रही हैं। माशी महाज पर इस अफरा तफरी का फायदा उठाने के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली है और अब स्ट्रीट पावर का मुजाहरा शुरू हो चुका है। बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान खुद सड़कों पर निकल आई हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन तहरीक का बगल बजा दिया है। इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अलीमा खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी दर्जा हरारत को उलट पुलट कर रख दिया है। उन्होंने पुकारा है कि अब वक्त आ गया कि मुराद सईद मंजर आम पर आए। सुनिए वो क्या कह रही हैं। और अभी मैंने क्योंकि सवात आई हूँ, मैं चाहूंगी कि सईद की इस वक्त हमें जरूरत है। सवात में हम चाहते हैं कि मुराद सईद अब वक्त आ गया है। सारे के सारे जो भी छुपे हुए, जो भी रूपोश हैं, सब बाहर आ जाएं। अलीमा खान का यह ऐलान क्या पाकिस्तान में किसी बड़े सियासी तूफान या दमादम मस्कलंदर का पेश ख़ैमा है? ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत के क्या रूपोश रहनुमाओं की वापसी से हुकूमत दबाव में आ जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए आज पैनल में हमने दावत दी है। सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अहमद अवैस हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राजा अंसारी हैं तर्जुमान वफाकी हुकूमत के सिंध में मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को पैनल में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले आपकी तरफ जाऊंगी मैं, राजा अंसारी साहब। एक सवाल जिसके ऊपर मुल्क के अंदर तो सवालात की बौछार थी ही थी, लेकिन अब सवालात जो है वो सरहद पार भी हो रहे हैं। 11 अरब का कहीं थर्मल पावर प्लांट लग रहा है जिससे आवाम को सहूलत और फायदे ही फायदे, और कहीं जहाज खरीदा जा रहा है अपने लिए। जी
राजन साई साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, चले मैं पहले सेंटर जमीर घुमरो साहब की तरफ भी जाती हूँ। बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब, आप देख रहे हैं सरहद पार से भी तो अब तो हुकूमत के मामलात और हालात पर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। आप कैसे देखेंगे इस सारे मामले को कि एक तरफ जो है वो जहाज लिया जा रहा है 1100 अरब रुपए का पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ सरहद पार कहा जा रहा है कि जी उससे पावर प्लांट लग रहा है या ऑयल रिफाइनरी प्लांट लग रहा है, जो भी थर्मल पावर प्लांट लग रहा है। तो उसमें सवाल यही है कि अगर पावर प्लांट लग रहा है और लोगों को फायदा पहुंच सकता है इस 11 अरब रुपए से, तो हमारे यहाँ प्राइवेट जेट्स पे क्यों फोकस है? मेरे ख्याल में ये तो पंजाब हुकूमत से वाबस्ता है सवाल, वो पंजाब हुकूमत उसका बेहतर जवाब दे सकती है। पंजाब का जो बजट है वो है 5,900 बिलियन जी, और उस हिसाब से जो है वो उनको जो है ये पैसे आवाम पर खर्च करने हैं। मेरे ख्याल में ये जो महंगी महंगी चीजें जो है खरीद की जाती हैं और मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक एक तो वार की वजह से स्लो डाउन हुआ था, और दूसरा एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा है। देखें जो है वो हमारा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 20,600 अरब है पूरे मुल्क का, टारगेटेड है, लेकिन होता तकरीबन 20,000 अरब ही होगा। 20,000 अरब में से 19,000 अरब फेडरल गवर्नमेंट का, 18.7 ट्रिलियन तकरीबन 19,000 अरब हो जाएगा साल के आखिर तक। तो 19,000 अरब जो है वो 20,000 अरब में से फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो इस सूरत हाल में हमें तो अपने खर्चे बढ़ाने की बजाय कम करने चाहिए, और बहुत कम करने चाहिए। एक एक चीज को देखना है कि इसमें इवन जो है वो आपके जो है वो 5,000 बचते हैं, 1 अरब बचता है, उसको भी बचाना चाहिए, क्योंकि अवाम पर जो है वो इस मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन की वजह से जो ईरान अमेरिका वार है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो है वो काफी प्रेशर पड़ा है, कीमतें भी ज्यादा गई हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे तो और जो है वो अवाम पर जो है वो दबाव पड़ेगा और ये महंगाई ज्यादा होगी। अगर हम एक्सपेंडिचर अपना नीचे लाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, 19,000 बिलियन जो है वो 20,000 टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इसको जब तक हम कम नहीं लाएंगे तो ये अवाम को रिलीफ भी नहीं मिलेगा, और हम जो है वो कर्जों तले दब भी गए हैं। वो कर्जे भी जो हमने लिए हैं उसके 8,000 अरब उसके हमें भरने पड़ते हैं। इस सिचुएशन में तो हमें बिल्कुल फूंक के करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें अवाम को कोई भी जो है ना वो रिलीफ नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और उस हवाले से बाकी जो मैक्रो इंडिकेटर हैं अपने इकोनॉमी के वो बेहतर हुए हैं, और डिफॉल्ट पर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच के आए। अभी IMF ने भी जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल इदारों के फंड्स भी आ रहे हैं, उसमें कोई जो है वो इशू नहीं है, स्टेबल है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बाकी जो ये इश्यूज है मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन की वजह से, जैसे पेट्रोल का बिल बढ़ा है, उस पर हमें एक्सपेंडिचर कम करके अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। ठीक हो गया है। आपको नहीं लगता कि जून 2026 में जो 649 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा है, क्या वो इस बात का सबूत है कि हमारी माशी इस्लाहात और IMF के नुस्खे जो है वो नाकाम हो चुके हैं, जिसके ऊपर हम डंके बजा रहे हैं, नक्कारे और डंके बजा रहे हैं? ये आर्जी है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर जो है वो कीमत बढ़ जाती है या उस पर प्रेशर पड़ता है तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उससे IMF और वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के वो जूं के थ्रू हैं। अभी जो ग्रोथ का टारगेट है वो 3.7% है। वो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हम वो अचीव कर सकेंगे। बाकी और जो G+ के हवाले से जो हमारा स्टेटस है यूरोपियन यूनियन के साथ, या हमारा ट्रेड जो है वो जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका इशू है, उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है यूरोपियन यूनियन की कि जो है वो हमें पाकिस्तान में कुछ तो एनकरेजिंग है 3-4 पहलू, कुछ पहलू जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये जो है पाकिस्तान को इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो उस हवाले से गवर्नमेंट को उसको एड्रेस करना चाहिए ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उसको, जो हमें टेररिज्म का खतरा है उससे भी जो है वो पाकिस्तान जो एड्रेस कर रहा है वो भी, लेकिन उसको इफेक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी,
اور معیشت کے حوالے سے جو ایکسپورٹس کا ایشو ہے ہمارا, اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں فارن پالیسی جو پہلے ہی پرو ایکٹیو ہے اس کو اکنامک محاذ پر لے جایا جانا پڑے گا. صرف پولیٹیکل محاذ پر جو ہے وہ ہم کافی جو ہے اوپر چلے گئے ہیں, لیکن جو اکنامک ایشوز ہیں اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, کیونکہ وی ہیو فائنلی اٹ کمز ٹو اکنامی. اور اکنامی پر اگر جو ہے وہ بہتر اثر پڑتا ہے پولیٹیکل جو سچویشن کا, تو اس سے ہی عوام کو ریلیف ملتا ہے. تو ہمیں اکنامی کی طرف بڑا جو ہے ٹھیک ہو گیا. چلیں لیٹس گو ٹو راجا انصاری صاحب. لیٹس گو ٹو راجا انصاری صاحب. ہی ہیز جوائنڈ اٹ. جی راجا انصاری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی تھینک یو سو ویری مچ. راجا انصاری صاحب, ابھی آپ نے سنے شارٹس وغیرہ چیزیں, اور مے بی آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے جوائن کیا ہے لیٹ پروگرام شاید, تو آپ نے نہیں سنا ہوگا پھر, اور جب نہیں سنتے تو پھر اندازہ نہیں ہوتا گیسٹ کو کہ کیا بات ہو رہی ہے. سو دا پوائنٹ از دس, بہت امپورٹنٹلی اگین, کہ جی سرحد پار سے اب تو سوال آ رہے ہیں. پہلے تو سوال یہاں سے اٹھا تھا, پاکستان میں اٹھا تھا, جس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسمبلی آف دا فلور کہا کہ ہاں جی خریدا ہے, کرنا ہے جو کر لو. اب تو جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار سے بھی سوال آ رہا ہے, اور سوال یہی آ رہا ہے کہ, اور سوشل میڈیا پہ اور سیاسی حلقوں میں پھر بحث گرم ہو گئی دوبارہ سے. حالانکہ یہ بات تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے معینہ طور پہ 1100 ارب کا نیا طیارہ خریدا گیا, جبکہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کہتے ہیں ایک تقریب میں, انہوں نے کل کہا کہ ہم نے 11 ارب روپے کا تھرمل پاور پلانٹ لگایا جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ اپنے ذاتی حیثیت کے لیے 1100 ارب کا جہاز لے رہی ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہو گئی, اور میری اس تمام موقف کو تقویت ملی جی کہ جو لوگ یہاں پہ جہاز کو لے کر کہ جی جہاز خریدا گیا اور ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ بھارتی پراکسیز ہیں, تو آج بھارت کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آ جانا, یہ میرے اس موقف کو میں سمجھتا ہوں کہ تقویت ملی ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پراکسی ہے بھارت کی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے. دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو طیارہ ہے وہ ایک صوبائی حکومت کی ملکیت ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, اور وہ ایسٹ ہے صوبائی حکومت کا, صوبے کے عوام کا, جو صوبے کے عوام کے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں گورننس میں بہتری آتی ہے. سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا طیارہ 3-4 مرتبہ ایمرجنسی لینڈنگ کر چکا ہے. انہیں بھی ایک طیارہ لینا چاہیے تاکہ وہ ہر جگہ بر وقت پہنچے اور سندھ میں بھی بہتر گورننس نظر آئے. اسی طرح بلوچستان میں, کے ٹی کے میں آپ, اچھا جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں وہ دن بھول گئے ہیں کہ جو بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں آتے تھے ڈیلی, وہ جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں 55 روپے ہمیں ہمارا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ راکٹ سائنس بھی ہم لوگوں نے دیکھی اس ملک میں. تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو تنقید کر رہے ہیں لوگ, ان کے پاس سیاست کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا, تو اس لیے وہ ڈیڈ ایشوز کو اٹھا کے بار بار جہاز لے لیا. اسی لیے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ ہاں جی لے لیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک منٹ ہولڈ آن, یہی تھوڑا سا توقف کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بات کر لی کہ جو پی ٹی آئی نے یا جو لوگوں نے آپ نے کہا کہ جی پراکسیز. اب میرا ایک بہت سیدھا سا سوال ہے اسی میں سے کہ اگر 11 ارب روپے سے عوام کے لیے تھرمل پاور پلانٹ لگایا جا سکتا ہے راجن سائی صاحب, جو کہ لگ رہا ہے ہمارے پڑوس میں, تو اس رقم کو ایک وی آئی پی طیارے پہ ضائع کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ نہیں, ضائع نہیں ہوا نا. This is a sane question. This is a sane question. میں آپ کو گنا دیتا ہوں. ہاں, میں آپ کو اس سے فائدے گنا دیتا ہوں. ہم نے جب 11 ارب کا لیا یہ طیارہ, اس سے فوری طور پر پنجاب کے ہر گاؤں میں صفائی ستھرائی کا نظام پہنچا, کیونکہ مریم نواز مانیٹر کر رہی تھی. اس سے پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں میٹرو بسز پہنچی, ای وی بسز پہنچی, ای وی موٹر سائیکلز پہنچی, صاف ستھرا پنجاب پہنچا, دھیرانی پروجیکٹ پہنچا, واسا کا پروجیکٹس جو تمام وہ پہنچے, صاف پانی کے پروجیکٹس پہنچے, اس لیے کہ مریم نواز متحرک تھیں, اپنے طیارے کے ذریعے ہر جگہ پہ بر وقت پہنچ سکتی تھی. تو جتنا متحرک وزیر اعلیٰ ہوگا اتنا پرفارمنس بہتر ہوگی, اور یہ جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گی یہ طیارہ گھر نہیں لے کے جائیں گی. جو بھی اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا یہ طیارہ اس کے یوز میں آئے گا, اور یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے مختص ہے, کسی کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. رہی بات تھرمل پاور پروجیکٹ کی, پاکستان میں جتنے بھی پاور پروجیکٹ لگائے وہ مریم نواز کے والد نے لگائے, چچا نے لگائے, خود لگائے, کسی اور نے ایک پاور پروجیکٹ بھی نہیں لگایا.
اوکے کسی نے نہیں لگایا ہے. احمد اویس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. انہوں نے ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا کہ جی پراکسیز اور انڈیا اور یہ اور وہ. ڈو یو ریئلی اگریڈ جو راجہ انصاری صاحب اس ساری جو ٹرانزیکشن ہے 11 ارب کے جہاز کے حوالے سے اس کے اوپر جو ویلڈ پوائنٹس دے رہے ہیں؟ جی احمد اویس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی 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 دیکھیے بات یہ ہے کہ 11 ارب کا طیارے کی تو کوئی جسٹیفیکیشن دی نہیں جا سکتی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آج ہمارے بھائی بڑے بیلنس طریقے سے چلا کرتے ہیں, آج یہ کیوں اس کی حمایت میں چل پڑے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب, وہ ستھرا پنجاب کہاں پہ ہے؟ ستھرا پنجاب تو آپ کو تب نظر آئے گا کہ پنجاب کی آبادی کی ایک بڑی پرسنٹیج جو ساؤتھ آف پنجاب میں ہے اور وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے, اس کا نہ کبھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے, نہ کوئی اسکیم بنی ان کے لیے, نہ ان کی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ادارہ بنا. تو ایک طرف تو یہ ڈائیکاٹمی جو ہے, یہ ڈبل کیریکٹر اسٹینڈرڈ جو ہے, اس کو دیکھیے کہ انہوں نے عید والے دن آپ کو یاد ہوگا کہ بقرعید کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ مریم نواز نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے, وہ بجٹ نہیں بلکہ فوراً کتنے ہزار گیلن یہ ارکے گلاب وہ خریدا گیا کہ لاہور کی سڑکوں پہ چھڑکاؤ کیا جائے کیونکہ بدبو نہ آئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ لاہور کی سڑکوں پہ چھڑکاؤ سے بدبو تو رک گئی, تو جو 50% بلو پاورٹی لائن ہماری آبادی ہے, ان جو جن کا گھر بھی کوئی نہیں ہے, وہ دو ڈنڈے باندھ کے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کے گھر بناتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں, اور ان کے لیٹرین جو ہیں وہ وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں. ان کے لیے کیا کیا؟ یہ خدا کے لیے یہ کاسمیٹک تبدیلیوں سے اور یہ ایک رومانٹک ایٹیٹیوڈ سے کیا ملک سدھر جائے گا؟ ہمیں نیشنلسٹ ہو کے سوچیں خدا کے لیے, اور جب نیشنلسٹ ہو کے سوچیں گے تو کیا ہم ان لوگوں کو نہیں سوچیں گے ان کے متعلق جو بلو پاورٹی لائن اور ہمارے جیسے انسان ہیں, ان کے بچے ہیں جن کے متعلق والدین کے وہی جذبات ہوں گے جو ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہیں. نہ کسی کا اسکول ہے, نہ کوئی ہاسپٹل کی ڈسپینسری کی فیسلٹی ہے, نہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں, نہ گھر رہنے کو ہے, نہ کپڑا پورا جسم ڈھانکنے کو ہے. اس ڈسپیرٹی میں ہم کہیں کہ ستھرا پنجاب, یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور یہ ظلم جو ہے یہ بڑی بری طرح بسٹ آؤٹ ہو جائے گا کسی وقت. رائٹ, ٹھیک ہو گیا ہے. چلیں میں بیرسٹر ضمیر بھمرو صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. بیرسٹر صاحب اب بات کر لیتے ہیں, چلیں تو 11 ارب روپے کے جہاز کی تو بات ہو گئی ہے, لیکن اب بات کر لیتے ہیں اصل معاملے کی, جو کہ معیشت کی ڈگمگاتی اور شدید پوزیشن جس کو جھٹکا لگا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جون 2026 میں اٹس اے ویری سیریس تھنگ کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے $649 ملین ریکارڈ کیا گیا ہے, اینڈ دس اے ویری بگ گیم. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ اکانومسٹ ظفر صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے ہفتے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ملک کو تو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ جی ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اب کیا ڈیفالٹ کا معاملہ رہ گیا, کیونکہ ہمارے جو بیلنس شیٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اینڈ آف کورس جتنے بھی لوگ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, آئی اسٹڈیڈ مائی سیلف بزنس تو گریجویشن میں, تو وہ گریجویٹ ہم نے وہیں سے کیا. تو پوائنٹ یہی ہے کہ وہ بہت سین بات کرتے ہیں کہ جی وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ آف کورس حکومت کے ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, ان کو الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ ویری سین اینڈ ویری سیریس نوٹ, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس شیٹ اتنی زیادہ جو ہے اس وقت بیلنس نہیں رہی ہے, اور جہاں پر قرضوں کا تخمینہ ہے وہ اور حجم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, جس کی بیسس پہ اب جتنے بھی اکونومسٹ ہیں اور جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کریں, اینڈ وائی ڈونٹ وی ڈکلیئر اٹ. اور پھر عالمی بحران ہمارے سامنے جس کا سب سے بڑا نزلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پہ گرا, اور اب تو پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جو ایک الگوریتھم سیٹ کیا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے. میں نے ابھی آغاز میں وہ نمبر بھی بتایا ہے کہ جی آئل امپورٹ کا بل ہی اگر دیکھ لیں تو $1 ارب 58 کروڑ کے اضافے کے بعد 16 ارب 46 کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا ہے. تو مطلب یہ بہت زیادہ نمبر ہے
اور ان نمبرز کو دیکھ کے تو ہوش ہی اڑ رہے ہیں. اور یہ قرضے ہم واپس کیسے دیں گے؟ کیا ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کے پاس اس کا بھی کوئی سلوشن ہے، یا وہ یہی کرتی رہیں گی کہ ہر حکومت آئے گی اپنے دور میں، قرضہ لے گی اینڈ دین وہ چلے جائے گی کہ جی ہم نے تو بس قرضہ لے لیا ہے، ناؤ وی آر ہیپی ٹو گو؟ جی یہ جو فگرز ہیں یہ کوئی بڑی فگرز نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دانے پر نہیں ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے. اوکے. اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ میرے خیال میں لاسٹ ہوگا، اور جو ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے ہمارا ہوا کہ گورنمنٹ اتنا قرضہ لے سکتی ہے، اور 18th امینڈمنٹ میں یہ سبجیکٹ سی سی آئی کے اس میں ڈالا گیا تھا، سی سی آئی کے انڈر دیا گیا تھا کہ سی سی آئی اس کو دیکھے گا، کیونکہ اس میں چاروں چیف منسٹر بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو جو ڈیٹ لمیٹیشن ہے اس کو تو فالو کرنا چاہیے. باقی یہ جو پیٹرول کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، یہ پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس حوالے سے بڑھا ہے، یہ کوئی تشویشناک صورتحال نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم خرچہ زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 20,000 ارب ہمارا ٹیکس نان ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے، 19,000 ارب پھر فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے 18.7 ٹریلین جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہے. ایکچولی ہمارا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے ہمیں جو بھی خرچہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ تشویشناک ہوتا ہے، جو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں سب کو جو ہے نا، پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جو ایکسپینڈیچر ہے نان ڈیولپمنٹل، وہ اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور فیڈرل گورنمنٹ کا تو بہت جو ہے وہ، حالانکہ پروونسز میں تو جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، کیونکہ ایجوکیشن، ہیلتھ، سارے لا اینڈ آرڈر ان کے پاس سبجیکٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ تقریباً 95% جو بھی ایکسپینڈیچر ہے وہ نان ڈیولپمنٹ ہے. اور ہمارے جو ہے وہ 8,000 ارب تو ڈیٹ سروسنگ میں جاتے ہیں. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 11,000 ارب جو ہے وہ اپنا خرچہ ہے اس کا ایکسپینڈیچر، جس کو جو ہے وہ میرے خیال میں کم کرنا چاہیے، بہت کم کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہی جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلٹی ملے گی، اور ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہے وہ انکریجنگ ہے، یہ ایسی کوئی مایوسی کی صورتحال نہیں ہے. یہ عجلت میں گورنمنٹ نے کام کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی ہم بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ڈیلی ہم اس کا جو ہے وہ کریں گے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے یا پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے، ایسی کوئی صورتحال ملک میں نہیں ہے. یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے، یہ گورنمنٹ کو نہیں بڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ گورنمنٹ کو اپنا ایکسپینڈیچر کم کرنا چاہیے تھا، بجائے کہ عوام پر جو ہے یہ بوجھ پڑے اور ملک میں جو بزنس سچویشن ہے، جو اکنامک سچویشن ہے، وہ ڈسکریجنگ ہو. یہ ڈیلی ہم کریں گے تو ڈیلی نہیں کرنا چاہیے بالکل. اور ملک میں ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. ابھی جو اوپر گیا ہے ڈیفیسٹ میں، وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پروڈکٹس ہیں اس پر پریشر آیا ہے گلف سچویشن کی وجہ سے. تو میرے خیال میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ملک میں جو ہے کوئی بزنس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ جو ہے وہ برا ہو کر چلا جا رہا ہے، گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو رہی ہے. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اسٹیبلٹی ہے. ہمیں چیلنجز ہیں، ٹیررزم کا چیلنج ہے بڑا، ہمیں ہیومن رائٹس کا چیلنج ہے، ہمیں اکنامی کا چیلنج ہے. اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے، اور اس پر جو ہے وہ سبھی پارٹیز کو جو ہے وہ میرے خیال میں ایگری کرنا چاہیے کہ ان ایشوز کو جو ہے ہم ٹیکل کریں، تاکہ ملک میں جو ہے وہ لوگ زیادہ بزنس کریں، اکنامی زیادہ مضبوط ہو، اور سوسائٹی پیسفل ہو، اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو. یہی سول سوسائٹی کا جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پرامن زندگی گزاریں، اور ان کے پاس ایجوکیشن، ہیلتھ، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بالکل آئیڈیل ہو. تو میرے خیال میں یہ بالکل جو ہے وہ باتیں یہ ایگزاجریٹیڈ ہیں کہ ملک میں کوئی ایسا بحران آ رہا ہے جس سے ہم ڈیفالٹ کو جا رہے ہیں. بالکل ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. میں راجن سائی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. راجن صاحب، جب عالمی مالیاتی فنڈ کے معاشی تخمینے ہی غلط ثابت ہو رہے ہیں تو حکومت پہ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ ہم درست میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے نہ صرف اس گورنمنٹ سے، بلکہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس دن سے ہم نے انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا شروع کیا تھا. کہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے بدترین مخالف خود کہہ کے گئے تھے کہ یہ ملک سری لنکا بنے گا، یہ ملک ایتھوپیا بنے گا، یہ ملک آج نہیں تو بس کل یہ دیوالیہ بن جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ملک دیوالیہ بننے سے چند گھنٹے مسافت پر کھڑا ہے. لیکن وہ ملک جو چند گھنٹے دور کھڑا تھا دیوالیہ پن سے، اس ملک کو محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنتوں سے، ان کی پوری ٹیم کی محنتوں نے، اور نو ڈاؤٹ اس میں ہمارے اتحادی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड दीगर इत्तेहादी जमातें वो सब शामिल थी, उन सब ने उस पर हिस्सा डाला, लेकिन लीड किया शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने उस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। फिर आपको याद होगा ये भी कहते थे कि जी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और ग्रे लिस्ट में है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुआ और ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया। तो इस वक्त जो मुआशी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी सिमत कम से कम दुरुस्तगी की जानिब है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आपके जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी आप देख लें कि जहां जब हालात बेहतर थे तो उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की उसमें इंप्रूवमेंट आई थी। हमारे इस महीने के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उस पर बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है। बतदरीज हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। देखें, हमें पॉजिटिव सोचना भी पड़ेगा, पॉजिटिव इकदाम भी उठाने पड़ेंगे और इस हुकूमत को इखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करना पड़ेगी ताकि ये बेहतर से बेहतर काम करें। इन हालात में भी जब खित्ते में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, एक जबरदस्त मुतवाज़िन किस्म का बजट जो है वो हुकूमत ने दिया है। आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूं कि बतदरीज हम इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में मजीद इजाफा करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मजीद यहाँ पाकिस्तान में लेके आएंगे, एतमाद बढ़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज हैं वो कर क्या रहे हैं, वो हर रोज ऐसी कोई हरकत करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान पर एतमाद खत्म होता जाए। यहाँ पे बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो केपीके में सूरत हाल है, जो कश्मीर में अभी सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस सबके पीछे तो प्रॉक्सीज है ना। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदरूनी मामलात को भी दुरुस्त करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लेके आए और इन्वेस्टर्स की जो है उस एतमाद को हम बहाल कर सकें। ठीक हो गया है। आपकी तरफ आती हूँ अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं अलीमा खान साहिबा का सड़कों पर आना, एहतजाज की क़यादत संभालना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में क्या तब्दीली जाहिर करता है और क्या अब तहरीक की बागदौड़ खानदान के हाथ में होगी? जी अहमद अवैस साहब। जी एक मिनट, आवाज आपके बीच में कट गई थी, जरा दोबारा बताइए। जी सर, सवाल आपसे था कि अलीमा खान साहिबा का सड़कों पर आना, एहतजाज की क़यादत संभालना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में क्या तब्दीली जाहिर करता है और क्या अब तहरीक की बागदौड़ खानदान के हाथ में होगी? नहीं, देखिए, तब्दीलियां तो होती रहती हैं, चेंज ऑफ पॉलिसीज भी बनती रहती हैं, ये तो पॉलिटिक्स का इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और वैसे भी कहते हैं ना कि नेचर में एक ही चीज परमानेंट है और वो चेंज है, इसलिए कोई ऐसी अचंभा की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो है ना ब्लो अप होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज में खाना पीना शुरू कर दिया है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस उतनी ऊंची नहीं गई हैं जितनी प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी हैं। आप कंपेयर करके देखें ना पिछले दौर से, तो आपको मालूम होगा कि प्राइसेस जो है वो कहाँ गई। और ये इन्होंने 300-400 रुपए के ऊपर जो पर लीटर पेट्रोल कर दिया, ये पैसा जो है ये कहाँ पे खर्च किया जा रहा है? पैसा अय्याशियों के ऊपर खर्च हो रहा है, पाकिस्तान के आवाम के ऊपर तो खर्च नहीं हो रहा। जो आवाम का हाल है, जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है यहाँ पर, मैंने जैसे आपको बताया था कि बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और वो बेचारे उस हालत में टैक्स भी दे रहे हैं। यह नहीं है कि वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि जाके बाजार से अगर एक माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो वो टैक्स दे रहे हैं और उस टैक्स के पैसे से जो अय्याशियां हो रही हैं वो हमारे सबके सामने हैं। आपने वो अभी ये अगस्त ये जुलाई के महीने में जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, 78 बिलियन रुपीस का उसने घपला बताया, उसके अंदर उसका कोई जवाब नहीं आया कहीं पर। और पिछले साल जो बताया था वो इंतहा हद तक ज्यादा था, वो भी उसका कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आई। पंजाब की हुकूमत में जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो ऑडिटर जनरल पंजाब ने जो पिछले साल जुलाई के महीने के अंदर जो उसने डिटेल दी थी, उसने इरेगुलरिटी थी 1.25 ट्रिलियन रुपीस की। इंसान का दिल हिल जाता है, ये कहां जा रहा है पैसा और ये आवाम का हाल क्या हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ब्लो अप होगा। मैं एज ए नेशनलिस्ट साहब से बात कर रहा हूँ, फॉरगेटिंग अबाउट पार्टी एफिलिएशन। जो मुल्क के साथ हो रहा है उसको देखें, क्या शहबाज शरीफ ने क्या मुल्क को दिया?
سوائے اس کے جھوٹ کہ یہ دیوالیہ کب دیوالیہ ہو رہا تھا. 2022 میں عمران خان کی حکومت گئی ہے, 2022 میں اور 2021 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو ہائیسٹ تھے ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان, تقریباً 28 بلین روپیز کے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ سے چیک کر لیجئے. اور پاکستان کے ایکسپورٹ جو تھیں وہ ایور ہائیسٹ تھی 37 بلین ڈالر کی, 2021 کی بات ہے یہ. اور ایک تماشا بنا کے اور پیسہ جو ہے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے ملک کے باہر. نہ کوئی پروجیکٹ ہے, نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, نہ کوئی کام ہو رہا ہے یہاں پر, سوائے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ساری بدنامی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منہ تھوپ رہے ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. آپ سوچئے تو صحیح کہ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. اچھا چل یہ تو بات ہے ہی, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کی طرف سے آج یہ بھی بیان دیا گیا ہے کہ مراد سعید منظر عام پر آئیں اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو متحرک ہونے کا کہا ہے جو روپوش ہیں یا غائب ہیں, اور اسٹریٹ پاور کو متحرک ہونے کے لیے کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی اس طرح سے جس طرح سے ماضی کی مثالیں سب کے سامنے, سب کہتے ہیں کہ حکومت تو یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو غائب ہو جاتی ہے, کارکنوں کو آپ روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ مین لیڈرشپ سامنے آئے گی اس بار اور تحریک کامیاب ہوگی کوئی؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے تحریکیں کیسے بنتی ہیں. یہ انٹرنل کنڈیشن کے ساتھ ملک جو ہے فلرش کرتے ہیں یا تباہ ہوتے ہیں. قومیں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, وہ باہر کے نمود و نمائش سے نہیں ہوتے کہ آپ گئے ہیں جی ہم نے بڑا رول پلے کر دیا, فلاں بڑا ہو گیا جی تو بہت بڑا ملک آگے نکل گیا. انٹرنلی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. وہاں ہمارے پاس کوئی ملک پاکستان میں آپ دیکھیے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو یہاں تیار نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں یہاں پر, کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنا. اور انہوں نے یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا ہے کہ 78 بلین کا شو کیے گئے ہیں مختلف پروجیکٹس, اور ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہے. فالس پروجیکٹ کے اوپر, فالس پروجیکٹ کے اوپر یہ ہے وہ نام فالس پروجیکٹ ہے, یہ ان کی رپورٹ ہے. اصولاً یہ رپورٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اس کے اندر پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونی چاہیے, لیکن اس خوف سے وہ نہیں بھیجی جا رہی. یہ تو کنڈیشن ہے, اس لیے یہاں پہ یقیناً موومنٹ بھی چلے گی. اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان بھی تیاری پکڑ رہے ہیں موومنٹ کے لیے. اسی طرح بڑھ جاتی ہے نا. آپ جیسے بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ کیسے چلی تھی؟ شروع میں تو صرف ایک گروپ الیکشن کی چند سیٹوں میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا, لیکن بڑھتے بڑھتے وہ نظام مصطفیٰ کی موومنٹ بن گئی, پورا ملک غیر موومنٹ چل پڑی کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. اسی طرح یہ اب حالات دوبارہ بن رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور دو صوبوں میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے, کبھی غور کیا آپ نے؟ جی میں یہ حکومت سے ہی جواب لے سکتی ہوں راجن سائی صاحب سے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ جی حکومت کا ہم حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو یہ کہہ کے ہاتھ جاڑ لیتے ہیں. کیا اپوزیشن کے روپوش رہنما باہر نکلتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں اسٹریٹ پاور کو, اور جب متحرک ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور جیسے بھی ذکر کیا احمد اویس صاحب نے بھی, اور ادھر سے مولانا صاحب بھی بہت زیادہ تند و تیز انداز میں آ رہے ہیں, تو راجن سائی صاحب حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا پھر یا کریک ڈاؤن مزید ہوگا؟ نہیں دیکھیں, کریک ڈاؤن تو ان کے اپنے اندر ہے نا. مطلب ابھی کیا روپوش باہر نکلیں گے اور کیا لیڈ کریں گے؟ علیمہ خان اور نورین نیازی کے ہوتے ہوئے کون لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو جو ابھی ان کی ماضی قریب کی تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ فیملی سے باہر تو وہ جو ہے نا وہ باہر جانے ہی نہیں دے رہے. ساری زندگی جن لوگوں نے اقربا پروری اور فیملی پالیٹکس کو تنقید کا نشانہ بنایا, آج وہ خود اس کے گرد گھوم رہے ہیں. بہرحال یہ مقافات عمل ہے, جو انہوں نے کہا وہ سب گھوم کے ان کے سامنے آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے دور میں ریزرو بڑے زبردست تھے, پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا, بڑا گروتھ ریٹ تھا, بڑا یہ تھا. بھائی جب ریزرو بھی بہتر تھے, جب سب کچھ بھی تھا,
کوئی ایک پاور پروجیکٹ آپ نے لگایا, کوئی ایک میگا پروجیکٹ لگایا, کوئی ایک یونیورسٹی لگائی سرکاری سطح پر, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ لگایا, آپ نے دیے لنگر کھانے, انڈے کٹے, وہ سب کو یاد ہے, بار بار کہتا ہوں, ابھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جب واقعی ملک کی گروتھ ریٹ بہتر تھا تو اس ملک میں موٹر ویز لگ رہے تھے. ایک وزیر اعظم تھا اس ملک کا جو موٹر ویز لگا رہا تھا, جو بجلی گھر بنا رہا تھا, جو اس ملک میں ترقی کے جال بچھا رہا تھا, ہر طرف نئے کارخانے لگ رہے تھے. جب اکانومی بہتر تھی اس نے کر کے دکھایا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, کیموفلاج, وہ آپ لوگوں نے بیسیکلی کیا. آپ نے اعداد و شمار تو بہتر کیے, لیکن اس کے بدلے میں, اتنے شاندار اعداد و شمار کے بدلے میں آپ نے قوم کو لنگر کھانے دیے, باتھ رومز کی صفائی ستھرائی کے پروجیکٹ دیے. آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ ہم آپ کو پہلے انڈے دیں گے, اس میں سے چوزے نکلیں گے, وہ مرغیاں بنیں گی, پھر آپ بیچنا, پھر آپ اس میں سے روزگار کمانا. تو لوگوں کو بنیادی طور پر اس طرف آپ نے لگایا. جو ملک اتنی بڑی ترقی اور دعوے کرتے ہیں, پر وہ لنگر کھانوں اور انڈوں کٹوں کے پیچھے عوام کو نہیں لگاتے ہیں. اب سن لیں, حوصلہ رکھیں, حوصلے کا بھی ایک بڑا زبردست ہوتا ہے, مطلب دار و مدار ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت حکومت ایک ایسی جماعت سے یا اس کے تحریک چلانے سے خوف زدہ کیوں ہو جو ایک طرف تو عوام کے آگے ایکسپوز ہو چکے. کہ کل نورین نیازی نے میڈیا پہ بیٹھ کے جس طرح پاکستان کی آرمی کے خلاف جو بات کی, اور پھر نریندر مودی کے فیور میں جو بات کی کہ اگر وہ چاہتا تو 2 منٹ میں فکس کر سکتا تھا پاکستان کو. اب ایک طرف تو یہ عوام کے آگے ایکسپوز ہیں, یعنی ہم کم سے کم سیٹسفائی ہیں کہ عوام نے ان کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ انڈین پراکسیز ہیں, عوام ان کے پیچھے آئے گی نہیں پائے. باقی یہ خود اپنے اندرونی انتشار کا شکار بھی ہیں. جس طرح سے علیمہ خان ان کے اپنے لیڈرز کی توہین کرتی رہی ہیں ماضی قریب میں, سب لوگ ناراض ہوتے رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں. میں ان کے انٹرنل معاملے میں زیادہ نہیں بولوں گا, لیکن قوم جانتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بھی عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے, ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم مولانا صاحب کو ڈیفرنٹلی ڈیل کریں گے. مولانا صاحب ہمارے پرانے اتحادی بھی رہے ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے, وہ سمجھ بوجھ والے انسان ہیں, اور انشاءاللہ مولانا صاحب کو ہم راضی کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. اسلم غوری صاحب کی طرف جاتی ہوں, وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جمعیت علماء اسلام سے. بہت شکریہ اسلم غوری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ کا بالکل آواز. اسلم غوری صاحب, مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس کے بعد پورے ملک میں سٹیٹمنٹس کی بوچھاڑ شروع ہو گئی حکومتی نمائندوں کی طرف سے, اور جو حکومت میں نہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی ایسی پریسرز آئیں کہ بندہ دنگ رہ گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کوئی ایک بڑا جو ہے وہ الائنس بنانے جا رہی ہے, یا پھر اکیلے ہی سڑکوں پر آئے گی؟ بہت شکریہ آپ کا جی. اصل میں یہ میرا وطن جو پاکستان ہے نا, اس میں فلاسفر بڑے ہیں. مولانا صاحب کے بیان کو ہر شخص نے اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کیا, تشریح کی اور شروع ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نمبر بنانے کی بڑا یہاں پر عادت ہے کچھ لوگوں کو, انہوں نے نمبر بنانے شروع کر دیے. اصل حقائق یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو بات بنائی گئی, جو بیانیہ بنایا گیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت مسلم لیگ کی ہے, مسلم لیگ کے ساتھ پرانک ہو گیا, اور ان بیچاروں کو ایسا بیانیہ ان کے حوالے کیا گیا کہ تمام وزراء بیچارے اس بیانیے کو جو فیس نہ کر سکے اور دلیل نہ دے سکے, اور اس طرح سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بات ہم نے کی ہی نہیں, اس بات پہ اتنا بڑا ایشو بنانا, اس طرح سے بنا کے چلانا تو میرا خیال مناسب نہیں تھا. اور یہ ساتھی تو ہمیں جانتے ہیں, اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں اس پہ ڈٹ بھی جاتے ہیں, جو کہتے ہیں پہ اس کا انکار نہیں کرتے. تو یہ صورتحال ہے. باقی رہ گیا آپ کا دوسرا کویشچن. آپ نے فرمایا کہ ہم تحریک کی صورت فی الحال تو ہم اکیلے ہی ہیں ہم اپوزیشن میں, لیکن چونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملات فائنل سٹیج پہ تو نہیں ہے. البتہ بات چیت تو جاری ہے, مذاکرات ان سے وقتاً فوقتاً ہوتے بھی رہتے ہیں, مزید کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے. تو لیکن فی الحال تو ہم اپنی تحریک کو اکیلے ہی چلا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے ملک میں ایوان نہیں میدان کے نام سے جو تحریک چلا رہے ہیں, اس کا رخ ہم نے پنجاب کی طرف کیا ہے. البتہ اگست کے مہینوں میں
मौलाना फजलरहमान साहब 4 सूबों का दौरा करेंगे और वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसके बाद सितंबर में लाहौर में इंशाअल्लाह एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। सितंबर में इंशाअल्लाह सरगोदा में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। अक्टूबर में इंशाअल्लाह मुल्तान में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे और नवंबर में भी हमारा इरादा पंजाब में ही है। अब जरा हमने रुख थोड़ा सा तब्दील किया है क्योंकि कसूर में हम बेकसूर थे, जब कसूरवार बनाया तो हमने कहा जरा पंजाब पूरे का विजिट कर लें, पंजाब पूरे का विजिट कर लें तो हो सकता है दोस्त हमारे की नाराजगी दूर हो जाए। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपके मौक़िफ़ का JUIF से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इसी के साथ अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।